السلام علیکم۔ آج میں ایک پیارا سا گلا، ایک پیارا سا نیک ڈیزائن لے کے آئی ہوں جو بہت ہی پیارا ہے اور بہت ہی ڈیسنٹ سا ہے، جو کہ ہر سوٹ پہ اچھا لگے گا۔ صحیح ہے، یہ تھوڑا مشکل ہے لیکن مشکل وہ انہی کے لیے ہے جو ابھی سلائی سیکھ رہے ہیں، لیکن خیر ہو جائے گا۔ کہ سب سے پہلے تو یہ میں نے 2 گلے کٹ کیے ہیں۔ کٹ کے پہلے تو میں یہ سوچتی رہی ہوں کہ ان کو میں لگاؤں کیسے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں ابھی سلائی سیکھ رہی ہوں۔ میں کون سا اتنے سال کا میرا تجربہ ہے جو مجھے پتہ چل جائے گا۔ ابھی میں سلائی سیکھ رہی ہوں تو مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ کیا کرنا ہے، کیسے کٹنگ کرنی ہے، کیسے نہیں کرنا۔ تو میرے خیال میں یہ ہے کہ جو نیچے والا گلا ہے نا، اسے دونوں کو لگانا تو کپڑے پہ ہی ہے، ٹھیک ہے، قمیض پہ تو نہیں لگانا۔ قمیض پہ تو بعد میں اٹیچ کرنا ہے نا، پہلے کپڑے پہ لگا کے فولڈنگ اچھے طریقے سے کر لینی ہے، اس کے بعد جا کے قمیض پہ اٹیچ کر دینا ہے۔ اب میں نے یہاں پہ ایک گلا لگا لیا ہے، صحیح ہے۔ اس کو باہر سے فولڈنگ جتنا کپڑا بچا کے نا، باقی سب سارا کٹ کر دینا ہے، سب کی کٹنگ کر دینی ہے، صحیح ہے۔ اس کو کٹنگ کر کے نا پھر جو ہے پھر آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کو میں نے یہاں پہ کٹ کیا ہے تاکہ یہ فولڈنگ جو ہے صحیح طریقے سے ہو جائے۔ اب میں اسے فولڈ کر رہی ہوں۔ فولڈ ویسے تو میں دیکھتی ہوں ویڈیوز میں کہ نا وہ گم وغیرہ سے کوئی ہوتی ہے اس کے ساتھ فولڈ کر دیتے ہیں، لیکن میں بازار گئی نہیں جو میں لے کے آتی، تو اسی سے ہی گزارا کرتے ہیں، اسی سے کیا پریس کر کے ہی اسے فولڈ کر رہی ہوں میں۔ اچھا، فولڈنگ میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے کیونکہ آج کل گرمی بہت زیادہ ہے، اسی وجہ سے۔ اچھا جی، فولڈ کر لیتے ہیں ہم پہلے۔ فولڈنگ کرنے کے بعد دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے۔ اچھا، فولڈ تو یہ اب ہو گیا، یہ اب دیکھیں اس طرح سے بن گیا ہے۔ اب اسے ہم نے لگانا ہے قمیض پہ، فرنٹ سائڈ میں ایسے کہ درمیان میں تہہ لگا کے، کیونکہ یہ گلا بالکل درمیان میں لگانا ہے نا، تو اس کا سب سے ایزیسٹ طریقہ یہی ہے کہ اسے درمیان میں سے نا فولڈ کر لیا جائے، مطلب درمیان میں سے پریس کر کے اس کی تہہ لگا لی جائے تاکہ بعد میں کوئی مشکل نہ ہو، صحیح ہے۔ اچھا، میں نے اب یہ تہہ لگا لی۔ اب میں نے یہاں پہ جا کے نا اس گلے کو اٹیچ کر دینا ہے پریس سے، صحیح ہے۔ اب میں نے گلے کو اس طرح درمیان میں سے تہہ اسی لیے لگا رہی ہوں کیونکہ بعد میں میرے لیے مشکل نہ ہو، درمیان میں آگے پیچھے نہ ہو جائے بعد میں، اسی وجہ سے میں سٹارٹ میں ہی پریس کر کے ہی لگا رہی ہوں۔ اب میں نے اسے لگا لیا قمیض پہ لگا لے کے نا اس کی کٹنگ کر لینی ہے۔ کٹنگ اتنی ہی کرنی ہے کہ درمیان میں اتنا کپڑا بچے کہ آسانی سے فولڈ ہو سکے، پھر یہ نہ ہو کہ سارا کٹ کر دینا ہے، بالکل نہیں، تھوڑا سا بچانا ہے۔ اب میرے پاس اور بھی بہت طریقے ہیں فولڈ کرنے کے، لیکن میری امی بتا رہی تھی کہ ان کو نا آسانی سے فولڈ کرنے کا طریقہ جو ہے آسانی سے، مطلب اس کا پریس کے بغیر نا اکثر جو ہوتا ہے نا یہ جو ہے یہ بنتی نہیں ہے، آسانی سے بنتی نہیں ہے، مطلب درمیان میں دب جاتی ہے اور صحیح سے بنتی نہیں ہے۔ تو یہ مجھے امی نے طریقہ بتایا ہے کہ نا اس کو اس طرح سے اگر فولڈ کرے نا تو اتنی پیاری سی یہ نوک بن جاتی ہے بغیر کسی پریس کے، صحیح ہے۔ اچھا، اب وہ گلا تو ہو گیا ریڈی۔ اب دوسرے کو لگانا ہے، وہ کیسے لگانا ہے اب وہ ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ میرے پاس کپڑا تھا ختم ہو گیا، شلوار کا جو کپڑا بچا ہے نا وہ تھا ختم ہو گیا۔ اب میرے پاس یہی کپڑا تھا تو میں اسی میں ہی گزارا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اب یہ دیکھتے ہیں کیسے کرنا ہے۔ اب اس میں نے گلا لگا لیا ہے۔ گلا لگانے کے بعد جو ہے اب اس کو کٹ کیا ہے۔ کٹ کرنے کے بعد اب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اس کو کیسے لگاؤں قمیض پہ، کیونکہ درمیان میں کچھ نہ کچھ تو اٹیچ کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے تو میں نے یہ سوچا کہ اس کو فولڈ کیسے کروں گی۔ اگر تو میں قمیض پہ لگاتی ہوں تو اس کا جو ہے دھاگے وغیرہ تو نکل آئیں گے، پھر میں نے سوچا کہ اس کو ایک اور کپڑے پہ لگایا جائے، ایک اور کپڑے پہ لگا کے ایسا ہوگا کہ اس کی جو درمیان میں فولڈنگ کرنی ہے نا وہ آسانی سے فولڈ ہو جائے گا، صحیح ہے۔ اور اس کو بعد میں ترپائی سے کر کے نا مطلب صحیح سے فولڈ کر لیں گے، مطلب بالکل یہ جو گلا ہے نا یہ بالکل باہر نہیں نکلے گا، وہیں پہ ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اب میں باہر سے اس کو کٹنگ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، اس کو کٹنگ کرنی ہے۔ اچھا جی، اب جب تک کٹنگ کر رہے ہیں ہم لوگ تو مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے ہماری پہلی ویڈیوز دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی۔ چلو نہیں دیکھی تو خیر کوئی مسئلہ نہیں، میں تو جو سیکھ رہی ہوں نا تو میرا دل کرتا ہے کہ میں شیئر کروں۔ میرے ساتھ بہت ساری اور گرلز بھی ہیں جو سیکھنا چاہتی ہیں، تو میں نے سوچا چلو خیر ہم شیئر کر دیتے ہیں، صحیح ہے۔
اچھا یہ میں نے ترپائی سے نا اسے فولڈ کر دیا، جو میں نے کپڑے پہ رکھ کے گلا لگایا تھا نا اسی کو میں نے فولڈ کر کے کٹنگ کر کے نا اسی کو میں نے ترپائی سے کر دیا، مطلب بعد میں نا یہ باہر نہ نکلے، یہ کپڑا باہر نہ نکلے، یہ دھاگے جو ہیں یہ باہر نہ نکلے۔ اچھا جی یہ ہمارے پاس ریڈی ہو گئے 2 گلے، بالکل ریڈی ہیں، صحیح ہے۔ اب جو ہے نا پہلے تو ہم نے بڑا سوچا کہ اس کو کیسے کیا جائے، پھر کیونکہ میں ابھی سلائی سیکھ رہی ہوں تو مجھے اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے، تو میں نے یہ امی سے کہا ہے کہ مجھے یہ لگا کے دیں، کیونکہ یہ فولڈ جو ہے نا فولڈ یہ لیسز مشکل سے فولڈ ہوتی ہیں، میرے خیال میں تو یہ مشکل سے ہوتی ہیں، تو کبھی لگائی نہیں ہے لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ یہ مشکل ہے، لیکن تو میں نے امی سے کہا کہ آپ ہی لگا کے دے دیں، تو امی ہی لگا رہی ہیں یہ۔ ویسے میرے پاس نا یہ لیس بچی ہوئی پڑی تھی، کیونکہ بازار آج کل گرمیاں اتنی ہیں، بازار تو جایا نہیں جاتا، تو جو گھر میں پڑا ہے نا اسی سے ہی گزارا کرنا چاہیے انسان کو، یہ نہیں کہ خرچ اور کرنا چاہیے۔ اچھا جی اب یہ مین سٹیپ جو ہے یہ ہے کہ پہلے تو میں نے نیچے سے لیس لگائی ہے، تو میں نے دکھایا ہے، اوپر سے نہیں دکھایا میں نے، نیچے سے اب میں آپ کو کلیئر کر کے بتاتی ہوں، یہ کہ میں نے نیچے سے کپڑا رکھا ہے جو شلوار سے بچا تھا، کپڑا رکھ کے نا اوپر سے جو لیس لگانی تھی نا وہ میں نے رکھی ہے۔ اب یہ ویڈیو تو میں نے نہیں بنائی لیکن میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ نیچے سے کپڑا رکھ کے نا اوپر سے ہم نے کپڑا میں نے اسی لیے رکھا ہے کیونکہ جو دوسرا گلا اٹیچ کرنا ہے وہ کہاں اٹیچ ہوگا، کپڑا ہوگا تو ہی اٹیچ ہوگا نا، ایسے تو اٹیچ نہیں ہو سکتا، صحیح ہے، اسی وجہ سے میں نے امی نے نیچے کپڑا رکھ کے نا اوپر سے لیس لگائی ہے۔ اچھا جی یہ بالکل ریڈی ہو گیا، مطلب ریڈی تو نہیں ہوا، ابھی دوسرا گلا رہنا باقی ہے۔ اب یہ ہم لگا رہے ہیں لیکن ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے لگایا جائے، کٹنگ تو ہم نے کر لی ہے۔ اچھا اب سلائی والوں کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے کہ کیا کیا جائے، خیر جو بھی ہے اب یہ گلا ہو گیا ہمارا ریڈی، صحیح ہے، ریڈی کر کے یہ سارا کچھ دکھا رہی ہوں میں نے درمیان میں سے جو لیس لگائی ہے نا گلے میں درمیان میں سے، جو میں نے یہیں سے تھوڑا سا فلاور